وہ ذات جس ذات کا انداز یہ ہو کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لاتے ہوں تو آپ اتنی آہستہ سے سلام کرتے ہوں کہ کسی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو پائے۔ وہ ذات جو صرف ایک صحابی کے چڑیے کے 2 بچے کے پکڑ لینے کی وجہ سے آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے ان بچوں کو پکڑ کر ان کی ماں کو تکلیف پہنچائی، چھوڑو ان بچوں کو۔ جس ذات کا دل جانور کی تکلیف کو بھی برداشت نہ کر سکتا۔ آپ ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک اونٹ کا پیٹ اس کی کمر سے لگ رہا ہے۔ آپ نے بہت غصے کے ساتھ فرمایا اَيْنَ رَبُّ هَذَا الْإِبِلِ، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم العجمہ ارکبوها صالحة واترکوها صالحة، اللہ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں، اچھی حالت میں سوار ہونا اور اچھی حالت میں ان کو رکھنا، ورنہ قیامت کے دن تمہاری گرفت اور پکڑ ہو۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ دور سے بلبلاتا ہوا آپ کے قریب آیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس اونٹ کو اپنے رخسار سے ایسے لگایا، اس نے کچھ کہا۔ وہ ذات مقدس جس کو اونٹ بھی پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے، اس نے اپنی شکایت کی۔ آقا نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ آئے، فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتے۔ جس آقا کی حدیث، جس کی سیرت یہ بتاتی ہو کہ ایک نیک عورت جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا اور اس کے کھانے کا خیال نہ کیا، اس بلی کو موت آ گئی، اس کی وجہ سے وہ نیک عورت جہنم میں چلی گئی۔ اور ایک عورت فاحشہ بدکار، لیکن وہ راستے میں صحرا کا سفر کر رہی تھی اور وہ پیاس سے، جب اس کو پیاس نے ستایا تو وہ کنویں میں اتر کر پانی پیا، اور جیسے ہی باہر نکلی اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے نالی کا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ جس طرح پیاس نے مجھے ستایا تھا شاید اس کو بھی پیاس ایسے ہی ستا رہی ہے۔ پھر سے وہ عورت اتری کنویں کے اندر۔ اب تو اپنی نئی نسل کو کنواں سمجھانا بھی مشکل ہے۔ اس زمانے میں جو کنواں ہوا کرتے تھے، ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اس میں اترنے کے باقاعدہ راستے بنے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ اور پیروں سے کھڈے پکڑ کر وہ نیچے تک آرام سے جا سکتا تھا۔ وہ اسی لیے بنائے جاتے تھے کہ اگر کوئی راستے کا مسافر کبھی ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کے پاس ڈول اور رسی نہ ہو، تب بھی وہ اتر کر اپنی پیاس کو بجھا سکتا۔ وہ عورت اتری اور اترنے کے بعد اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں، جسے پہن کر وہ صحرا کا سفر کر رہی تھی، اس چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، اور کس انداز میں وہ نکلی ہوگی، وہ نکلی اور اس نے اسی موزے کے بھرے ہوئے پانی کو اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ جو آقا جانوروں کی تکلیف پر بھی تڑپ جاتا ہو، وہ کیسے اس بات کی اجازت دے دے گا کہ اس کے ماننے والے اپنے جلوس کو وہ بھی بے ڈھنگ کے طور پر نکالنے کے لیے پورا ٹریفک جام کر دیں، اور اس میں ہلڑ، شور اور ہنگامہ، ان سب چیزوں کو میرے عزیز بھائیوں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے حالات بڑے سخت ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی، حالات کی سختی اس امت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس امت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان حالات میں کر کیا رہے ہیں۔ آقا کی زندگی جس نے پوری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی شہادت اپنے اور غیر سب دیتے ہیں، آپ پلٹ کر ایک مرتبہ وہاں جائیے اور آپ کی سیرت دیکھیے، کتنے سخت حالات تھے۔ وہ مکہ، جس مکے کے اندر بیت اللہ ہے، حرم ہے،
جس کو بنایا ہی گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، حالات اتنے سخت تھے کہ اس بیت اللہ میں بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ کوئی محمد نامی ایک شخص ہے اور وہ تشریف لائے ہیں، ان کا کوئی پیغام ہے۔ داخل ہوئے تو بہت چھپ چھپ کر داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا میرا مقصد یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے بتا دیا لیکن آپ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریے گا۔ چنانچہ وہ صبح کو جب لے کر چلے، حالات کی سختی دیکھیے۔ آج آپ پورے ملک کے اندر الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں آپ کی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں طالبان علوم نبوت علم دین حاصل کر رہے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ وہاں کے حالات یہ تھے کہ جب وہ صبح نکلے تو انہوں نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ دیکھو ہم اور تم دونوں تھوڑے فاصلے سے چلیں گے، میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے آنا، اگر ذرا سے بھی کوئی خطرہ ہو تو میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اس انداز میں گویا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، تم مت رکنا، چلتے رہنا تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ داخل ہوئے آقا کے دربار میں، آپ نے جیسے ہی حق کا اور اسلام کا تعارف کرایا، انہوں نے کلمے کی شہادت دی۔ آپ نے شفقتاً اور محبتاً کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤ خاموشی کے ساتھ، ابھی اظہار مت کرنا، لیکن ان کے دل میں جو حق کا شعلہ بھڑک اٹھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب یہ حق اور سچ ہے تو میں اس کو جا کر سب کے سامنے بآواز بلند ضرور کہوں گا، اور سیدھے حرم میں تشریف لے گئے اور بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون شخص ہے؟ یہ قبیلے غفار کا آدمی، اگر یہ مر گیا تو تمہاری تجارت کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اس لیے ذرا ہوش میں آؤ اور سوچو تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تب جا کر وہ پیچھے ہٹے اور ان کی جان بچی۔ اتنے سخت حالات، آگے اور بڑھیے، وہ دور آتا ہے کہ 3 سال تک شیب ابی طالب، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک وادی تھی، آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو 3 سال کے لیے اس میں قید کر دیا گیا۔ پورے مکے میں سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا، کوئی شخص ان سے بات نہ کرے، کوئی شخص ان کو کوئی سامان نہ پہنچائے۔ اب آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ اس وادی میں 3 سال تک بلک کر تڑپ کر جس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی بس اللہ ہی کو معلوم۔ رات کے سناٹے میں جب بچے بلک کر بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ان کی آوازیں مکہ کی وادیوں سے ٹکراتی تھی۔ اتنے سخت حالات، اس کے بعد اور آگے بڑھیے، حالات اتنے سخت کر دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مبارک وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ اپنے مبارک وطن کو جس وقت چھوڑ رہے تھے، مڑ مڑ کر بار بار کعبے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ چھپ کر نکلے ہیں، اور جب آپ نکلے ہیں وہ بھی آپ نے راستہ وہ اختیار کیا جو راستہ عام راستہ نہیں تھا۔ جب نکلے، مکے کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو پورے مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔
حالات کتنے سخت ہیں. میں صرف